السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ تمام میرے جاننے والے، میرے چاہنے والے اور عمران اسلامک اسٹوڈیو کو سننے والے خیریت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ سب کو خیریت اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ اسلامی وظائف میں، روحانی وظائف میں اور قرآنی وظائف میں آپ کے لیے بہت ہی عمدہ وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مسائل کا 100% حل جس وظیفے میں ہے وہ وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ حدیث پاک کے اندر اس کا ثبوت موجود ہے، اور آقا کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وظیفہ بتایا ہے وہ یہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ موت کے علاوہ تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ موت کے علاوہ ساری پریشانیاں ختم، سارے مصائب ختم، ساری مشکلات ختم۔ اور اس وظیفے کے بارے میں حضرت ابو زید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ وظیفہ ایک نصاب کے مطابق کر لے، اس وظیفے کو ایک نصاب تک کر لے، تو اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اس کی سارے مشکلات حل ہو جائیں گے۔ جتنی بڑی سی بڑی پریشانی ہو، جتنی بڑی سی بڑی مصیبت ہو، فرمایا وہ دور ہو جائے گی۔ تو وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ، پہلے کلمے کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر عمراء، اکثر امیر لوگوں کے ہاتھ میں یا تو تسبیح ہوتی ہے یا ان کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں۔ ارے وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ ضرور کوئی نہ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں۔ ارے وہ کیا کر رہے ہیں؟ ضرور کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ وظیفہ ہے۔ تو یہ جو میں نے بات کی ہے پہلے کلمے کے وظیفے کی، تو اور حضرت ابو زید قرطبی نے فرمایا کہ ایک نصاب تک، فرمایا جو آدمی اس کو ایک نصاب تک کرے گا، 2 نصاب تک کرے گا یا 3 نصاب تک کرے گا، جو 3 تک کر جائے وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو جاتا ہے، مستجاب الدعوات میں چلا جاتا ہے۔ جو جس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اللہ قبول فرمائیں گے، لوگ حیران ہو جائیں گے۔ جس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس دعا کو رد نہیں کریں گے۔ وہ کیا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ ہو، اس کا وظیفہ کرے، ایک نصاب۔ اب ایک نصاب کتنا ہے؟ ایک نصاب 70,000 مرتبہ کرنا ہے، 70,000 مرتبہ۔ اب اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی لمٹ نہیں، یہ کرتا رہے لا الہ الا اللہ، پڑھتا رہے۔ لیکن یاد رکھنا تمام وظائف کے لیے یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے، لیکن یاد رکھنا تمام وظائف کے لیے جگہ کا پاک، بدن کا پاک، دل کا پاک اور مال کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایسے وظائف کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کا حدیث پاک کے اندر ثبوت ہے۔ کیوں؟ یہ وہ وظیفہ ہے، فرمایا کل قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال پیش ہوں گے اور سارے اعمال ایک طرف رکھ دیے جائیں گے۔ اب وہ بیچارہ ہلکا ہوگا، اس کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے، اور وہ بیچارہ پریشان ہوگا کہ اب مجھے جہنم میں جانا پڑے گا۔ میرے اللہ فرمائیں گے نہیں ٹھہرو، ایک نیکی اس کی باقی ہے۔ اب یہ دیکھے گا تو فرمائیں گے میرے اللہ بتا یہ جو گناہ تو نے کیے یا نہ کیے، یہ جو اتنے رجسٹر تیرے گناہوں کے، یہ غلط ہیں یا سچ ہیں؟ کہے گا یا رب ذوالجلال سچ ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے ایک نیکی اس کی میرے پاس ہے، وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ کی نیکی۔ تو اب پھر اس سے سارے وہ دفتر کے دفتر اڑنے لگ جائیں گے اور یہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ حدیث پاک کے وظائف ہیں، تو ایسے ہی قرآنی، روحانی اور اچھے اسلامی وظائف کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا کہ آج کا یہ وظیفہ آپ کو کیسا لگا۔